بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبداللہ بٹی۔ پچھلے کچھ دنوں سے انتہائی مایوس کن اور انتہائی دردناک، کربناک، اذیتناک، مشکل، ٹینشن بڑی خبریں جو ایک پاکستان کے اندر سچویشن بن چکی ہے کہ دنیا کے ٹاپ 7 ممالک میں جو خود گندم کی پیداوار کرنے والا ملک تھا، وہ گندم یعنی بیسک آٹے کی ضرورت سے لوگ محروم ہو چکے ہیں اور لائنوں میں لگ کے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ہم یہ تو سنتے آئے تھے کہ پچھلے 75 سال سے ہم نے ایک جملہ بار بار سن رکھا تھا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن آج وہ سچویشن بن چکی ہے کہ ملک پل صراط سے گزر رہا ہے۔ ہمارا تعلق پھر ایسے معاشرے سے ہے جو منافق زدہ ہے، جو دوگلے پن کا ہے، جو 2 نمبری میں نمبر 1 ہے، جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، آئینہ دکھاؤ تو ناراضگی۔ اب حالت یہ جو ہو چکی ہے اس حکومت کی کہ آگے اگر یہ جاتی ہے، IMF کی شرائط مانتی ہے، تو ان کے لیے آگے کھائی ہے، پیچھے کنواں ہے، یعنی کہ پیچھے ملک ڈیفالٹ کی کھائی کے دہانے پہ ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ یوں سمجھو IMF کے پاس گئے تو منی بجٹ کا جھٹکا ہے، کیونکہ انہوں نے بغیر شرائط منوائے انہوں نے پیسہ دینا نہیں ہے۔ اگر منی بجٹ لاتے ہیں تو مہنگائی، مطلب مہنگائی، اگر مہنگائی ہو گئی تو اس کے بعد اگر مہنگائی ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ آج لوگ روٹی کے لیے یہ اپنی عزتیں پامال کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں جو اس وقت لائنوں میں لگ کے خواتین مرد، یعنی کہ کوئی اس کے اندر ایک وزاداری نظر ہی نہیں آ رہی کہ خواتین کی جو عزت احترام ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کا ہے وہ پامال ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری حتیٰ کہ ملک کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں میرے پاکستانی بھائیوں پہلی دفعہ ایک ہماری مائیں بہنیں پیسے ہاتھوں میں لیے اور ایک سر عام، یعنی کہ نہ ان کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہ کچھ، لیکن وہ بیچاری روٹی کے لیے ہاتھ میں پیسے لیے آٹا لینے کے لیے قطاروں میں لگی اور اس دھکم پیل کے ان کی عزت ہی پامال ہو رہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود وہ بیچاری کھڑی ہیں۔ لیکن حکومت یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ جس جانب جا رہی ہے، وہ اس وقت ملک کی جو معیشت ہے نا وہ یوں سمجھو ڈوب چکی ہے کہ اس حکومت نے اب اس کی یعنی کہ اذیتناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈونر کانفرنس کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ جنیوا کا انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے راگ الاپ رکھا تھا ملک کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے کہ ڈونر کانفرنس ہوگی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ جنیوا میں ان کو اکٹھے کرنا تھا، ڈونر نہیں مل سکے تو انہوں نے اس کو اب نام دے دیا موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کا۔ IMF چیف کو دعوت دی کہ کسی طرح ہماری عزت رکھ لو، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے یہاں خبریں لگائیں کہ وزیر اعظم کی IMF کے جو آرگنائزر ہیں ان کی اس سے بات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے خود ہی اس چیز کی تردید کر رہی کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ کینسل کیوں نہیں کر دیتے انہوں نے، مطلب یہ ٹور کینسل کیوں نہیں کیا جنیوا کے اندر؟ اب اگر یہ لوگ نہیں آ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ وزیر اعظم نے قطر، دبئی، UAE ان ممالک کے لوگوں وزرائے اعظم سے رابطے بھی کیے اور انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے راگ الاپ رکھا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اب اس کا وہ یعنی کہ اونٹ بھی وہ ٹھوس ہو گیا۔ اچھا، اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں، خزانہ تقریباً خالی ہے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اب اس کی بے دردی، اذیتناک، کربناک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر عوام کے اوپر اب غصہ نہ آئے، ان کے اوپر لان تان نہ کریں تو کیا کرے عوام؟ اب یہ خود فیصلہ کریں نا، یہ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے وزرائے اعظم پتہ نہیں یہ جو کچھ کہتے تھے وہ بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو، یہ ماشاءاللہ کیا کہتے رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ خزانہ خالی، آٹے کے پیسے نہیں، لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، فاقے، چاکے، ناکے سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا ہے 165 مرسڈیز گاڑیاں منگوانے پر لگا دی ہیں انہوں نے، مطلب عوام کے ٹیکس کے پیسے وہ منگوانے کی انہوں نے تیاری کر لیا، منظوری دے دی۔ اب پاکستانیوں جانتے ہو، ذرا گوگل کرو نا، آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مرسڈیز کی آج قیمت کیا ہے، کتنے کروڑ کی ایک مرسڈیز ہے۔
آپ خود گوگل کر کے دیکھ لیں. اور قوم کے پاس آٹے کے پیسے نہیں یار، آٹا میسر نہیں، پیسوں سے عوام کو. یہ اس حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ایک آپ بیٹی، آپ جو یقین جانے میرا دل کل سے جب میں نے وہ خبریں دیکھی اور وہ ویڈیوز دیکھی ہیں میں ہل کے رہ گیا ہوں. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ وہی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا؟ کیا یہ ایک اسلامی ملک ہے؟ کیا یہ فلاحی ریاست ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک احکامات تھے جو ریاست مدینہ کے تصور پہ بنایا گیا تھا، کیا یہ وہی پاکستان ہے جدھر غریبوں کی عزت کی بحالی کی بات کی جاتی تھی؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ کیا یہ آج قائد کا پاکستان ہے جدھر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی پیسوں سے میسر نہیں ہے، ان کو اپنی خواتین کو اپنی عزتیں پامال کرنی پڑ رہی ہیں؟ آپ جانتے ہو پاکستانیوں کہ خیر پور کے اندر یہ جو کل شہادت ہوئی ہے سندھ کے اندر، اس بندے کے بیٹی کی آج شادی تھی پاکستانیوں، آج اس کی بیٹی کی شادی تھی. کیا ہوگا اس گھر کے اندر آج، وہاں حالات کیا ہوں گے؟ کیا وہ اس حکومت کے لیے ان کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے؟ کیا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ کیا آج جا کے ان کے بچوں سے پوچھو، اب وہ جو غریب بچے، چھوٹے معصوم بچے، ان کا کون وارث ہوگا؟ کوئی کمانے والا ہوگا جن کو پہلے اذیت ناک بیچارے زندگی گزار رہے تھے؟ کون سے وہ وڈیرے کے بیٹے تھے، جاگیردار کے بیٹے تھے؟ آج تو مجھے لگتا ہے یہ ملک صرف ان جاگیرداروں کا رہ گیا، یہ غریب کا تو ملک لگ ہی نہیں رہا، ہے ہی نہیں. اور ان کے ماشاءاللہ عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. اب یہ جو جنیوا گئے ہیں وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ ایک ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور یہ جنیوا جا رہے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ کیا لے کے آئیں گے؟ اور ان کے بیانات سنیں، الٹا یعنی کہ جھوٹ پر جھوٹ. اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں؟ یکدم آج انہوں نے نیا سوشل سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم آج بھی پاگل ہے. یہ کوئی 80 کی دہائی میں رہتی ہے اسحاق ڈار صاحب؟ کیا یہ پاگل ہے؟ قوم بے وقوف ہے، اللہ ہے، ان پڑھ ہے جس کو آپ وہ سمجھ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جی $10 ارب ہو گیا، یعنی جو بینکوں کے اندر قوم کا پیسہ پڑا ہے وہ بھی اب آپ کہو گے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج ڈے بائی ڈے مرغی کی جو قیمت ہے اس کے اندر $50 اضافہ ہو رہا ہے. اس ماہ کے اینڈ تک اگلے آپ کے خزانے کے اندر جو پیسے ہیں اصل میں وہ صرف 20 دنوں کا سٹاک رہ گیا. آپ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ڈیفالٹ نہیں ہوگا. کب تک؟ یعنی کہ ایک آرمی چیف، یعنی اب اس کے سہارے پہ ہوا وہ آرمی چیف، یعنی کہ وہ سب کچھ یعنی ممالک سے یعنی کہ ملاقاتیں کر رہے، آپ کی مدد کر رہے. آپ یہاں چھولے بیچنے کے لیے آئے ہو. یعنی آپ کا یہ انحصار ہے کہ وہ مطلب پیسے آئیں گے، آپ چند دن تو حکومت گزار لیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ یعنی ہر دفعہ آرمی ہی آپ لوگوں کی مدد کرے گی، پھر کہتے ہو کہ آرمی مداخلت کرتی ہے. یعنی کوئی خدا کا خوف کرو کہ اس وقت ملک کے اندر حالت کیا ہو چکی اور آپ کی عیاشیاں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ نے وزیر اعظم صاحب، ملک کے اندر لوگ فاقے کی وجہ سے جانے دے رہے ہیں، لیکن آپ لاہور کے اندر میٹنگ کس چیز کی چیئر کر رہے ہیں؟ قوم کو بتاؤ نا کہ پنجاب اسمبلی کو کیسے بچانا ہے، پنجاب کے اندر حکومت کیسے بنانی ہے. یہ ملک کا پرائم منسٹر کی یہ پریورٹی ہوتی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ڈوب مرنے کا یہ مقام نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ عوامی سیاست چمکانے پہ لگے ہوئے. کچھ تو خدا کا خوف کرے. یعنی آپ بالکل ہی اس وقت، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ ملک میں کنوؤں کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے. چند سالوں میں پاکستان کنو پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں جو 9ویں نمبر پہ تھا، ٹاپ 10 میں تھا، آج وہ 20ویں نمبر پر پہنچ گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسانوں سے جا کے پوچھو، جو کسان اتحاد ہے اور جو آپ کے فگر ہے وہ کیا بتا رہے ہیں. دوسری جانب آپ قوم کو کیا کہتے ہو؟ دوسری جانب آپ قوم کو یہ کہتے ہو، کبھی وزیر کیا کہتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤ 4 بھائی مل کے، یہ قوم کو. اور کبھی کیا ہے، کچھ وزراء کیا کہتے ہیں، کوئی نیا سوشل چھوڑ دیتے ہیں کہ 2 کپ چائے کے پی لو، 2 کپ چائے کی بجائے 1 کپ پی لو. کبھی کہتے ہیں، ایک وزیر کہتا ہے
کہ بازار جلدی بند کر دو تو بچے کم پیدا ہوں گے. عجیب باتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس پھر ایک وزیر کہتا ہے کہ ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے, دکانیں کارخانے مارکیٹیں بند ہو جائیں, سب کچھ بند ہو جائے گا. محترم, شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے قوم آپ کے اوپر؟ پھر کیا آپ کو پھولوں کے ہار, یہ باتیں جب یہ قوم باتیں سنے گی تو وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے گی, گلدستے دے گی, سلامی پیش کرے گی, آپ کو دعائیں دے گی, کیا کرے گی؟ آپ خود فیصلہ کرو نا. قوم کو یہ کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں؟ دوسرے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس تیل اور گیس کے پیسے نہیں, ہم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا. جو ادارے میرے پاس ہیں وہاں تنخواہ اور پینشن کے پیسے نہیں. یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں. پاکستانیوں, یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں, اور یہ ماشاءاللہ باتیں ان کی سنو. ڈوب مرنے کا ان کے لیے مقام ہے. دل روتا ہے مطلب یہ حالات سن کے. آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.